ہم یہ سنتے ہیں کہ میدان کربلا میں قافلہ حسینی کے مد مقابل علیہ السلام 9 لاکھ یزیدی فوج تھی. کیا واقعی یہی تعداد تھی؟ 9 لاکھ نہیں، یہ 22,000 کا لشکر تھا. 9 لاکھ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. ہم سنتے ہیں مجالس میں 9 لاکھ 9 لاکھ کا مجمع. نہیں، میرا خیال ہے 56 ملکوں کی فوجیں. نہیں 56 ملکوں کی فوجیں کہاں سے آ گئی؟ 56 ملک کہاں؟ اس ٹائم تو ملک ہی نہیں تھے بھائی. بنو امیہ کی ایک حکومت تھی، اوورال شام میں بیٹھا ہوا تھا یزید. 22,000 کا لشکر تھا، یعنی 9 لاکھ نہیں تھا. اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کربلا نہیں گئے تھے. وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو رہے تھے کوفہ میں. وہاں سے آپ نے ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کرنی تھی اور اس کے بعد جو ہے یزید کو تخت حکومت سے ہٹانا تھا. لیکن اس کی نوبت نہیں آنے دی. یہ آپ شیعہ اور سنی پبلک کو ایجوکیٹ کریں. بعض آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے فلسطین چلے جائیں اور یروشلم فتح کروا لیں، تو ان کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ آپ جو نظریات اور عقائد بتا رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت حسین ابن علی جو ہے وہ جنگ نہیں لڑنے گئے تھے، وہ شفٹ ہو رہے تھے کوفہ. وہاں سے انہوں نے سٹرگل لانچ کرنی تھی، جنگ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. کربلا میں جنوں کی فوج بھی آ گئی تھی اور ان کا سردار ظافر جن بھی سرکار حسین سے منتیں کرتا رہا کہ مجھ کو اجازت دیجیے. پتہ نہیں جی، ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں. ظافر البتہ المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ سنا تھا حضرت حسین کی وفات کے اوپر، وہ رو رہے تھے. امام حسن علیہ السلام محمد و علی کے بیٹے، ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے. تیر برسانے والا کون تھا؟ بنو امیہ کے لوگ تھے. وہ نہیں چاہتے تھے. یہاں آپ اسپیسیفک نام لیں. بنو امیہ کے لوگ یہ کیا؟ مروان کو گورنر مدینے کا بنانے والا کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو الٹیمیٹلی یہ سارے تیر برسانے ان پر نہیں پڑتے؟ نہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ تیر برساؤ، لیکن ظاہر ایک فری ہینڈ تو دیا ہوا تھا، تو بدماشی تو کرتے تھے. امام حسن کے ساتھ حضرت معاویہ پوری زندگی حسن سلوک کرتے رہے. انہیں مال غنیمت میں جو خمس تھا وہ دیتے رہے. یہ شیعہ بھی مانتے ہیں. باقی چند ایک معاملات میں اگر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ ایک الگ بات، لیکن اوورال حسن و حسین کے ساتھ ایٹیچیوڈ حضرت معاویہ کا بہت اچھا تھا. اور ابھی آپ نے بدماشی کا لفظ بھی یوز کیا کہ بدماشی تو تھی ان کی، حضرت امیر معاویہ کی. نہیں، بدماشی میں نے کہاں لفظ استعمال کیا؟ ابھی تو کہا کہ کس کے لیے کہا آپ نے؟ میں نے اس کی بات کی ہے مروان بن حاکم کی. تو مروان کو بدماش بنانے پر کس نے مجبور کیا نا؟ ظاہر ہے گھیرا تنگ کرنے کا کس نے کہا؟ اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ بھی کہتے ہیں نا. جو رضی اللہ تو ہم نے صحابیت کی نسبت کے سوال لے لیجئے. جو محمد کے بیٹے علی کے بیٹے کو بے دردی سے قتل کریں، جنازے پر تیر برسائیں، ایسا ہوا ہی نہیں کبھی تاریخ میں. تاریخ نے دیکھا ہی نہیں. تاریخ کی اتنی ظریفی ہے کہ ایک بار جنازہ گھر سے چلا گیا، وہ واپس گیا ہو، مگر پھر سے واپس لے جایا گیا جنازہ گھر میں. ہمیں یہ تو بتائیے کہ تیر اگر برسائے گئے تو وجہ کیا تھی؟ کیوں تیر برسائے گئے؟ اور تیر برسانے والے کو رضی اللہ کہا جائے، یہ دوہرا معیار ہے. دیکھیں پہلی بات ہے، آپ جیسی سچی شخصیت سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا. تیر برسانے والے کوئی بھی صحابی نہیں تھا. واقعہ کربلا میں کوئی ایک صحابی ثابت کریں جو یزید کی فوج کی طرف سے آیا ہو. جنگ صفین میں چند صحابہ موجود تھے مولا علی کے خلاف لڑنے والے، لیکن کربلا میں کوئی صحابی نہیں تھا. امام حسن کے ساتھ اس طریقے سے غلط ایٹیچیوڈ کرنے والا کوئی بھی صحابی نہیں تھا. یہ سب صحابہ کی اولادیں ہیں جو ڈیویٹ ہوئی ہیں. رہا یہ تیر برسانے والا، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور ہم اس کو درست بھی مانتے ہوئے اگر گفتگو کریں تو یہ مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا، یہ بیسیکلی اس کا کرنا تھا. اما عائشہ نے تو حجرہ رسول میں امام حسن کو دفن ہونے کی بھی اجازت دے دی تھی. اچھا جی بالکل. اہل سنت کے ہاں اگر آپ نے پوری تاریخ پڑھنی ہے پھر ہمارے اہل سنت کے ہاں تو یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. لیکن مروان نے مخالفت کی. ٹھیک ہے، جنازہ بھی مروان نے پڑھایا. اگر مروان کے کچھ رشتہ دار بھی بتائی جاتے ہیں جناب سیدہ عائشہ سے، کیا شیعہ بتاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی رشتہ داری ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے انہوں نے مروان کو کہا تھا کہ تیرے اوپر اور تیرے باپ کے اوپر لعنت کی تھی نبی اسلام نے. بالکل صحیح، بالکل. ان کا تو حضرت معاویہ کے ساتھ بھی ایٹیچیوڈ بہت سخت تھا حضرت عائشہ کا. وہ تو مسند احمد میں حاکم میں موجود ہے کہ تو ڈرتا نہیں اس بات سے کہ میں کوئی بندہ مقرر کروں اور تجھ پہ چھپ کے حملہ کرے، جو کچھ تو نے حجر ابن عدی کے ساتھ کیا. تو حضرت عائشہ تو جب انہیں پتہ چل گیا تھا جنگ جمل کے بعد کہ یہ سب کچھ حکومتی معاملات میں ایک ڈیویشن ہو رہی ہے، تو پھر انہیں پوری گیم سمجھ آ گئی تھی. علی بھائی یہیں سے سوال، حجر ابن عدی سے سوال، یہ ہے نہیں سوال لیکن یہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ تو بھائی پھر سوال ختم نہیں بس آخری محرم میں کبھی بات کریں. سوال ہی دو آخری محرم میں پھر بلا لیجیے گا نا، پھر محرم میں آ کے کروں گا. آخری 2 سوال یہ بتائیے کہ جناب حجر ابن عدی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ معاویہ قیامت کے دن میں تیرا گریبان پکڑوں گا. ہاں جی، پولیس رات پہ ملاقات
جی ہاں ملاقات جب ہوگی تو گریبان پکڑوں گا. یہ حجر ابن عدی کے الفاظ ہیں. تو اگر جناب میرے معاویہ جنتی ہیں تو جنتی کا گریبان پکڑے گا بھائی؟ قرآن میں تو آیا کہ جب ہم اہل ایمان کو جنت میں داخل کریں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دل میں جو ایک دوسرے کے بارے میں غل ہے وہ نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ان جنرل موجود ہے کہ وہ جو غل ہے، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت ہے، وہ اللہ ہی نکال سکتا ہے، انسان نہیں انسان کے دل سے نفرت نکال سکتا. ظاہر ہے. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ جنگ صفین میں میرے ساتھی جو شہید ہوئے وہ جنتی ہیں اور معاویہ کی طرف سے آنے والے بھی جنتی ہیں. پھر اللہ کے حضور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے اہل ایمان کے درمیان کوئی چیز آ جائے. مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں حضرت علی کہا کرتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ آیت میرے، طلحہ، زبیر اور عثمان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی غل آ گیا وہ نکال دے گا اور ہم جنت میں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. تو انسان ہے نا، انسان اپنے دل سے کسی کے بارے میں کوئی چیز خود نہیں نکال سکتا، اللہ ہی نکال سکتا ہے. مرے ہوئے کے بھی ظاہر ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس کے بھی ظاہر ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا نا، اپنے اوپر قادر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف زبان پہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ہم نے آج تک کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. رات دل کا معاملہ تو ہم کہتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ حضرت معاویہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بالکل. جتنی مولا علی حضرت معاویہ سے محبت کرتے تھے نا اتنی ہم بھی حضرت معاویہ سے محبت کرتے ہیں. بہترین جملہ دیکھیں، یہ چھکا ہم سے پہلے یہ کسی کے دماغ میں نزول نہیں ہوا تھا. میں نے کئی ایک سوالات ان کو قیامت تک کے لیے دفن کر دیا اور یہ یقین کریں یہ اہل بیت سے میری محبت ہے کہ اللہ کی گہری مدد میرے ساتھ آتی ہے. یہ جملے میں نے سوچ کے نہیں بولے، اسی وقت دماغ میں کوئی بات آ گئی اور فی البدی میری زبان سے نکل گیا. جملہ جی سالم دین کے پاس جا کر میں نے یہ جملہ آپ کا کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی نا کہ ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جو حضرت علی کرتے ہیں. کیوں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی کے پیچھے تو قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو بھائی حضرت علی والا عقیدہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ. اور حضرت علی کا وہ عقیدہ ہے جو نبی اسلام والا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی، یہ مسلم میں حدیث ہے. حضرت علی جب 100 اونٹ لے گئے نا یمن سے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو حضرت علی نے سے نبی اسلام نے پوچھا بھائی تو نے کیا نیت کی تھی؟ حج قران کی یا تمتع کی؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. پھر کہا اب تم نے جو ہے احرام نہیں کھولنا. حضرت علی کا تو اوڑھنا بچھونا یہ تھا کہ جو حضور کا عقیدہ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو علی کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ. سبحان اللہ. امام محمد مہدی جب آئیں گے ان کے ہاتھ میں علم ہوگا، علم کا رنگ کیا ہوگا؟ کالا سیاہ جی. جو اہل بیت میں سے امام محمد مہدی علیہ السلام کو سپورٹ کرنے کے لیے خراسان سے جھنڈے نکلیں گے، وہ کالے سیاہ جھنڈے ہیں. مسند احمد میں حاکم میں روایت تو اگر موجود ہے. شیعہ اپنے چھتوں پہ اگر اسی نسبت سے سیاہ علم بلند کر لیں تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ نہیں، اس نسبت سے تو کیا نہیں کیا ہوا. دوسری بات یہ کہ شیعہ کا جھنڈا تو ریڈ ہوتا تھا، کالا تو اب بنایا انہوں نے، پہلے تو ریڈ ہوتا تھا. مگر آپ پرانے ابھی بھی امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے اوپر ریڈ کلر کا جھنڈا ہے. ہاں، تو وہ ریڈ جھنڈا چل رہا تھا. یہ تو سیاہ جھنڈے نے تو شیعہ کی جدوجہد کو نقصان ہی پہنچایا. مگر علی بھائی ایک سوال ہے، کیونکہ یہ غم کی طرف چلے گئے بجائے جدوجہد کرنے کے. جی ہاں، بل پھر بھی سنیوں سے زیادہ دلیر ہیں جدوجہد میں. دلیر ہیں بالکل دلیر ہیں، لیکن نسبت سے رکھا جا سکتا ہے ویسے امام محمد مہدی کی نسبت سے سیاہ جھنڈا. جب امام محمد مہدی آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. اس طرح کی ہمیں کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ملی کہ آپ نے پہلے جھنڈا لگا کے رکھنا ہے، ورنہ تو مولا علی نے بھی لگا لیا ہوتا کہ مہدی کا انتظار ہو رہا ہے. صحیح ہے.